دیکھو عجیب بات کہ بچپن میں آپ کی ماں کا انتقال ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کی والدہ کا انتقال ہو، لیکن اگر ہو جائے تو شریعت میں اس بچے کے لیے کوئی الگ سے لفظ موجود نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہو جائے تو اسلام نے اس کے لیے ایک لفظ رکھا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یتیم۔ ماں کا انتقال ہو جائے، اس بچے پہ اس کی کفالت کرنا، اس پہ خرچ کرنے کے الگ سے کوئی فضائل نہیں ہیں۔ اگر ماں کی ڈیتھ ہو گئی تو اس بچے پہ خرچ کرنا ثواب ہے اتنا جتنا دوسرے بچوں پہ خرچ کرنا، بولو ثواب۔ اس بچے کی کفالت کرنا ثواب ہے اتنا جتنا دوسرے بچوں کی کفالت کرنا ثواب ہے۔ لیکن اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی کفالت کرنا اس بچے کی ثواب ہے اتنا نہیں جتنا دوسرے بچوں کی کفالت، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ۔ اس بچے پہ خرچ کرنا ثواب ہے کتنا؟ جتنا دوسروں پہ خرچ کرنا، نہ بلکہ اس سے بہت زیادہ۔ اس سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ اسلام کی نظر میں بچپن میں بچے کی ماں کی ڈیتھ ہو جائے یہ بھی نقصان ہے، لیکن باپ کی ڈیتھ ہو جائے تو اسلام اس کو چھوٹا نقصان نہیں بلکہ بڑا نقصان مانتا ہے۔ اس سے بچے کی زندگی میں باپ کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کیونکہ میں بھی باپ ہوں نا۔ ماں کی اپنی حیثیت ہے، لیکن میرے بھائی باپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی کوئی تھوڑا سا پروٹوکول، کیونکہ آج کل معاشرے میں سوسائٹی میں ابا کی ویلیو ختم، اعتدال نہیں ہے کسی بھی چیز میں، کسی چیز میں۔ تو ماں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن جو باپ کے حقوق ہیں وہ بھی اس کو دینے چاہیے۔ ہماری سوسائٹی میں ہو کیا، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک تو میں بھی وہ درمیان میں میرے قیام طعام آتا رہتا ہے، ہم جب ہائی وے پہ چلتے ہیں نا درمیان میں قیام طعام، تو اصل ٹاپک جو ہے وہ تو میں اس پہ آ رہا ہوں، لیکن یہ بیچ میں کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں آتی رہتی ہیں، یہ آتی رہیں گی۔ یتیم کا لفظ آیا نا تو اس سے مجھے خیال آیا کہ یہ بھی تھوڑا سا میں سمجھا دوں آپ لوگوں کو کہ اسلام کی نظر میں بچپن میں بچے کے لیے جیسے ماں کی ویلیو ہے باپ کی ویلیو اس سے زیادہ ہے۔ اس لیے جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا اپنے میاں کو بھی گھر میں پروٹوکول دے دیا کرو۔ ابھی زندہ ہے نا اس لیے اس کی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں ہے، ابھی یہ کمانے کی مشین ہے۔ کسی دن 6 انڈے منگوائے اور 1 نہیں لے کر آیا، 5 انڈے لے آیا تو کیسی جھاڑ پڑتی ہے میاں کو، کبھی کوئی کام ڈھنگ سے کیا ہی نہیں ہے۔ اصل میں مقصد پیسے بچانا تھا اور اس طرح کی چیزیں۔ جس دن یہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا نا تمہارے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تربیت کے لیے ترسو گی، جائیدادوں پہ نظر ٹکا کے بیٹھ جائیں گے لوگ۔